قیامت کب آئے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ لیکن اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک قیامت کی بہت سی نشانیاں پہنچائی ہیں، جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ان نشانیوں کا ظہور ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت سی نشانیاں بتائی ہیں، جن میں کچھ نشانیاں حالات کے مطابق پوری ہو چکی ہیں اور کچھ ابھی باقی ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت سے قبل دجال کا ظہور ہوگا، اور دجال کے فتنے کو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑا فتنہ نہ تو آیا ہے اور نہ ہی آئے گا، جو اس زمین پر رہنے والے اہل ایمان کے لیے کسی بڑے امتحان سے کم نہ ہوگا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دجال کے بارے میں کچھ ایسا بتانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ عورتیں دجال کے فتنے کا بڑا نشانہ بنیں گی۔ دجال سے ہم بستری کرنے والی عورتیں کون ہوں گی اور ان کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو احادیث کی روشنی میں دجال کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ایک لمبا خطبہ دیا اور ایک تقریر فرمائی، اور اس میں دجال کا حال بھی بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے اللہ نے زمین پر انسان کو بھیجا ہے، اس کے بعد سے اب تک اللہ تعالیٰ نے زمین پر دجال سے بڑا فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء اپنی امتوں کو دجال سے خوف دلاتے رہے ہیں، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں آتا ہوں اور تم میری آخری امت ہو، اس لیے دجال تم ہی لوگوں میں پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا، اس لیے ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کر لے گا۔ اللہ میری جانب سے اس کا محافظ ہوگا۔ دجال شام اور عراق کے مابین مقام حلہ سے ظاہر ہوگا اور اپنے دائیں اور بائیں پائے جانے والے ملکوں میں فساد پیدا کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، ایمان پر قائم رہنا، میں تم کو اس کی وہ حالت بیان کرتا ہوں جو آپ کو آج تک کسی نے نہیں بتائی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر کہے گا کہ میں خدا ہوں۔ تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، تو پھر دجال کیسا خدا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کانا ہوگا اور تمہارا خدا کانا نہیں، اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن عالم ہو یا جاہل سبھی پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال ویرانے سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو زمین کے خزانے اس کی ایسی اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کی اتباع کرتی ہیں۔ دجال کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ تو جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے، اسے چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، تو وہ دوزخ اس کے لیے ایک ایسا باغ بن جائے گی جیسے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گلزار ہوئی تھی۔ روایات کے مطابق اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک شخص کو مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا اور کہے گا، دیکھو اب میں اس بندے کو ملاتا ہوں، تو کیا اس کے بعد تم لوگ کسی اور کو خدا مانو گے؟ اللہ تعالیٰ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اس شخص کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ پھر دجال اسے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے، اور تو اللہ کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم، اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا۔ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور جب وہ زمین کو حکم دے گا تو زمین سبزہ اگائے گی، اور اس روز چرنے والے جانور خوب موٹے تازے ہوں گے، جانوروں کی کوکھیں بھری ہوئی اور تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے کوئی خطہ ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہوگا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے پر فرشتے اس کو ننگی تلوار سے روکیں گے۔ دوستو، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عورتیں دجال کے فتنے کا سب سے زیادہ شکار ہوں گی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ دجال قوم یہود میں سے ہوگا۔ اس کی پیروکار عورتیں اور یہودی ہی ہوں گے، جسے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کے فتنے کا شکار عورتیں ہی ہوں گی۔ کئی روایات میں آتا ہے کہ یہودی عورتیں دجال سے ناجائز تعلقات بنانے کی بھی کوشش کریں گی، اور دجال کے ساتھ جسمانی تعلق بنانے کے لیے ان یہودی عورتوں میں جنگ چھڑ جائے گی، اور یہ عورتیں دجال کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنائیں گی۔ دجال کے حوالے سے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال نوجوان مرد ہوگا جو بھاری برکن جسم اور سرخ رنگ کا مالک ہوگا۔ عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا، اور وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس کے بال چھوٹے اور گھنگریلے ہوں گے۔ اس کی سواری ایک بڑا گدھا ہوگا، اور اس کا ظہور عراق اور شام کے درمیان میں ہوگا، جہاں وہ رسالت کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے بعد وہ اصفہان چلا جائے گا، جہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے۔ وہ یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کر دے گا، اور زمین کے مختلف مقامات کا گشت کر کے لوگوں سے خود کو خدا کہلوائے گا۔
خدا بندوں کی آزمائش کے لیے اسے بڑے بڑے عجیب کام ظاہر کروائے گا، جس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا اور اس کی پہچان صرف اہل ایمان ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے پاس ایک آگ ہوگی جو کہ وہ دوزخ سے منسوب کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو وہ جنت کا نام دے گا۔ وہ اپنے مخالفین کو آگ میں اور اپنی پیروی کرنے والوں کو جنت میں ڈالے گا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوگا۔ جو اس کی پیروی کرے گا وہ اسے دے گا، اور جو اس کے مخالف ہوں گے وہ انہیں مذکورہ چیزیں نہیں دے گا۔ وہ اس قسم کی بہت سی سزائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، لیکن اللہ کے فضل سے اللہ کی تسبیح و تقدیر مسلمانوں کو کھانے پینے کا کام دے گی۔ دوستو، روایت میں بتایا گیا ہے کہ دجال کے ظہور سے 2 سال قبل قحط رہ چکا ہوگا، اور تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا۔ زمین میں دفن خزانے اس کے حکم سے اس کی پیروی کریں گے۔ وہ لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر سکتا ہوں، اس لیے تمہیں چاہیے کہ میرے یہ معجزے دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو۔ اسی طرح وہ بہت سے ممالک سے گزرے گا اور یمن میں پہنچ جائے گا، جہاں بہت سے بددین لوگ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور پھر وہاں سے واپسی پر وہ مکہ مکرمہ کے پاس مقیم ہو جائے گا۔ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن محافظ فرشتوں کی وجہ سے وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ مدینہ میں 3 خوفناک زلزلے آئیں گے، جس کے بعد مدینہ میں رہنے والے بدعقیدہ لوگ خوف کی وجہ سے شہر سے نکل کر دجال کے پھندے میں جا پھنسیں گے۔ ان لوگوں کو شکار کر کے دجال شام کی طرف روانہ ہو جائے گا، لیکن اس کے پہنچنے سے قبل امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور دجال کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ایک فوج تیار کریں گے۔ ایک دن لوگ نماز میں مصروف ہوں گے کہ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے ہمراہ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے اور امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے، اور پھر حق و باطل میں ایک خونریز جنگ شروع ہو جائے گی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ اور اس جنگ کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو بیت المقدس کے قریب باب لد کے مقام پر جہنم واصل کر دیں گے، اور اس کی لاش کو وہاں موجود ایک کنویں میں لٹکا دیا جائے گا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔